لیکن سب سے پہلے بھٹی صاحب آپ کا جو فیورٹ موضوع ہے وہ ہے نواز شریف صاحب کی درخواست ضمانت۔ آج بھٹی صاحب ان کی درخواست ضمانت تھی سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ ان کی درخواست ضمانت مسترد کر چکی ہے۔ آج جو چیزیں ہوئیں اس میں آپ کو کوئی تھوڑی سی باتیں بتا دیتا ہوں، آپ کے پاس بھی ہیں لیکن ناظرین کے لیے، کہ ایک تو نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس جمع کروائی گئیں اور نواز شریف کے لیے 5 مختلف بورڈز بنائے گئے۔ یہ تسلیم کیا خواجہ حارث صاحب نے کہ گورنمنٹ کی طرف سے 5 میڈیکل بورڈز بنائے گئے۔ تمام رپورٹس میں ڈاکٹر نے نواز شریف کی طبیعت خراب بتائی۔ ہمیں یہ تمام رپورٹس پڑھنا ہوں گی۔ چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ صاحب، ڈاکٹر ڈیوڈ نواز شریف کا علاج کر رہے تھے، خواجہ حارث کیا آپ نے بائی پاس کی رپورٹ بھی منسلک کی؟ جسٹس یحییٰ آفریدی، 15 جنوری سے پہلے نواز شریف کی صحت کیسی تھی؟ چیف جسٹس آف پاکستان کا سوال۔ عدالت درد سے پہلے اور بعد کی رپورٹس کا موازنہ کرے گی۔ 25 جنوری کو ڈاکٹر لارنس نے میڈیکل ہسٹری فراہم کی۔ لندن سے ڈاکٹر لارنس نے میڈیکل ہسٹری کس کے کہنے پر بھجوائی؟ چیف جسٹس آف پاکستان۔ نواز شریف کے ذاتی معالج کی درخواست پر لندن سے رپورٹ آئی۔ خواجہ حارث، میڈیکل رپورٹ کو لندن کے علاج کی تفصیلی رپورٹ کیوں نہیں دی؟ عدالت، کیا میڈیکل بورڈ کو دستاویزات دی گئی تھیں؟ جسٹس یحییٰ آفریدی۔ دوسری رپورٹ میں کہا گیا نواز شریف ہائپر ٹینشن کے مریض رہے، وکیل خواجہ حارث۔ دوسری رپورٹ کے مطابق نواز شریف کا بلڈ پریشر کافی تھا، دوائی کھانے کے بعد نواز شریف کا بلڈ پریشر نارمل ہوا، خواجہ حارث۔ نواز شریف کی رپورٹ اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ چاروں بیماریاں پرانی ہیں؟ تیسرے میڈیکل رپورٹ، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پوچھا کہ نواز شریف کی رپورٹس اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ چاروں بیماریاں پرانی ہیں؟ بورڈ نے کسی شریان کے بند ہونے کا ذکر رپورٹ میں نہیں کیا، چیف جسٹس آف پاکستان۔ تیسرے بورڈ نے سینئر ڈاکٹرز کا بورڈ بنانے کی سفارش کی، وکیل خواجہ حارث۔ مریض اہم ہو تو ڈاکٹرز ایک جگہ 10 ٹیسٹ کراتے ہیں، شاید اس لیے ڈاکٹر نے بڑا بورڈ بنانے کا کہہ دیا، چیف جسٹس آف پاکستان۔ نواز شریف نے بیماریوں کے ساتھ بڑی مصروف زندگی گزاری، چیف جسٹس۔ بھٹی صاحب، یہ چیز میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہ رہا ہوں۔ فاضل چیف جسٹس نے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے آج یہ کہا کہ انہی بیماریوں کے ساتھ نواز شریف نے مصروف ترین زندگی گزاری، نواز شریف نے انتخابی مہم چلائی، جلسے اور ریلیوں کے ساتھ ٹرائل کا بھی سامنا کیا۔ دیکھنا ہے مرض پہلے جیسا ہے یا بگڑ گیا، یہ بیماریاں تو نواز شریف کے ساتھ پہلے سے ہی چلی آ رہی ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ بھٹی صاحب کیا کہیں گے کہ انہی بیماریوں کے ساتھ وہ کمپین بھی چلاتے رہے، وہ جی ٹی روڈ پہ بھی نکلے، اس وقت تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی مرض بڑا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرض پہلے جیسا ہی ہے، جیل میں جا کے خدا نہ خواستہ کسی ایک نئی بیماری کا اضافہ نہیں ہوا۔ ہاں، مریض کے حالات زندگی بدل گئے ہیں۔ وہ حاکم وقت 20 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے مختلف اداروں سے انویسٹیگیشن ہونے کے بعد، عدالتوں میں مقدمات چلنے کے بعد ملزم سے مجرم بن چکے ہیں۔ آپ نے جو ان کی سب سے بیماریاں لکھائیں، کتنے 5 بورڈ بنے، انٹر بورڈ میں وہ پاس نہیں ہوئے۔ ایک سب سے اہم بات بتائی، انہوں نے فرمایا، محترم فاضل جائز صاحب نے بائی پاس کی رپورٹ دی۔ صرف یہ پورا فکرہ اس پوری کہانی کی جان ہے، وہ دراصل پاکستان کے تمام اداروں عدالتوں کو بائی پاس کر کے لندن جانا چاہتے ہیں۔ یہ بیماری ہے ان کی۔ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ ہم ہر تیسرے دن بیچاروں کی بیماریوں کو پکڑ لیتے ہیں، کوئی نئی بیماری آئی ہے ان کی؟ جب جیل میں گیا اس کے بعد، جب وہ لندن علاج کرا کے آئے تھے، اس کے بعد پرائم منسٹر بھی رہے، انہوں نے 5 لوگوں کو پکڑ کے دریا میں بھی پھینکنا تھا، خلائی مخلوق سے بھی لڑے، دنیاوی مخلوق سے بھی لڑے۔ کس سے انہوں نے لڑائی نہیں کی ان بیماریوں کے بعد؟ اب میں نے کہا صرف اس میں ایک ہے جو بائی پاس کی رپورٹ نہیں بھیجی، ڈاکٹر صاحب کو بھیج رہے۔ بائی پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ لاہور سے میں اسلام آباد آ رہا ہوں تو رش میں پھنسنے کی بجائے باروں بار، سمجھو باروں بار کی ہوتا ہے، یہ بالکل باروں بار نکل جاؤں رش میں نہ پھنسوں۔
تو وہ ملک کے عدالتوں کو اور ملک کے اداروں کو سامنا نہیں کرنا چاہتے، ان سب کو بائک پاس کر کے چارٹرڈ پلین پہ لندن جانا چاہتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب بھی بیماری کا بہانہ بنا کر گئے، ہو سکتا ہے وہ بیمار بھی ہو، اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے بیماروں کو شفا دے۔ اسحاق ڈار صاحب اس وقت جب سے گئے ہوئے کتنی دفعہ ہسپتال میں رہے ہیں، کتنی دن ہسپتال میں رہے ہیں، بھٹی صاحب وہ گمراہ کرتے ہیں۔ بھٹی صاحب ایک بات آپ نے بہت مہنگا اچھی کی، وکیل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ مہنگی بیماری لگا لو، بیماری لگا لو۔ مجھے بتا دینا ساور صاحب، آپ رہنمائی فرمائیں، جس سب جب سے ہسپتال جیل میں گئے ہیں تو ان کو نئی بیماری کون سی لگی ہے؟ میں آپ کو وہی صرف بتا اقتدار کی بیماری ہٹ گئی ہے۔ بیماری اقتدار کی بیماری ہٹ پر اقتدار کی لت جو ہے وہ ہٹ گئی ہے۔